بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تراویح میں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سورہ انفال کی مکمل تلاوت ہوئی اور سورہ توبہ کا اکثر حصہ تلاوت ہوا۔ 10 پارے اللہ کے فضل سے مکمل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور فضل سے مزید قرآن کریم کا جو حصہ رہتا ہے وہ بھی ہمارے لیے سننا سنانا آسان فرمائے۔ سورۃ الانفال اور سورہ توبہ دونوں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں۔ سورہ انفال مدنی دور کے ابتدائی زمانے میں غزوہ بدر کے فوراً بعد ہجرت کے دوسرے سال، اور سورہ توبہ مدنی دور کے آخری زمانے میں ہجرت کے 9ویں سال غزوہ تبوک کے موقع پر۔ قرآن کریم میں جتنی صورتیں ہیں تو ہر صورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوتا ہے۔ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، سورہ انفال چل رہی ہے، ختم ہو جاتی ہے اور سورہ توبہ شروع ہو جاتی ہے تو ہم بیچ میں بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ کیوں لکھی ہوئی نہیں ہے؟ کیوں نہیں لکھی ہوئی؟ اس کے مفسرین نے کئی جواب دیے ہیں۔ سب سے آسانی سے سمجھ میں آنے والے 2 جواب ہیں۔ پہلا جواب، صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم لکھوایا، انہوں نے اپنی مرضی سے نہیں لکھا، بلکہ قرآن کریم میں مختلف الفاظ کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی، اس کو ایسے لکھو۔ بسم اللہ کے بارے میں ہدایت فرمائی، با کو لمبا کرو، میم کو گول کر دو۔ تو جب آپ نے قرآن لکھوایا تو سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھوائی، اس لیے صحابہ نے لکھی نہیں، اس لیے ہم پڑھتے بھی نہیں۔ نہ لکھوانے کی دوسری وجہ کہ چونکہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کے مضامین آپس میں بہت ملتے جلتے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 2 صورتوں میں فصل اور جدائی کے لیے ہے۔ پتہ چلی یہ صورت ختم ہو گئی، یہ دوسری صورت شروع ہو گئی۔ دونوں کے مضامین چونکہ بہت زیادہ ملتے ہیں، اس وجہ سے بیچ میں بسم اللہ نہیں لائی گئی، گویا ایک طرح سے ایک صورت ہو۔ بہرحال سورۃ الانفال یہ غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی ہے۔ بدر مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ کا نام ہے۔ اس جگہ میں اسلام اور کفر کی پہلی باقاعدہ لڑائی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ کی پریشانیاں ختم نہیں ہو گئیں، بلکہ اگر کچھ پریشانیاں ختم ہو گئیں تو کئی ساری نئی پریشانیاں شروع ہو گئیں۔ مکہ مکرمہ میں آپ ایک بہت معزز خاندان کے چشم و چراغ تھے، کوئی کھل کر آپ کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ مدینہ منورہ میں وہ صورتحال نہیں تھی، اس لیے شروع میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہرے کا انتظام ہوتا تھا، اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ
جب سوتے تھے تو ہتھیار ساتھ رکھ کے سوتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اتنے مستعد رہتے کہ ایک مرتبہ اچانک کوئی زوردار آواز آئی، کسی کو سمجھ نہیں آیا کیا آواز ہے، اور لوگ گھبرا کر اس آواز کی طرف چل پڑے۔ ابھی لوگ ادھر جا رہے ہیں کہ لوگوں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ رہے ہیں، آپ لوگوں سے پہلے پہنچ چکے تھے، واپس آ رہے ہیں، تو آپ نے لوگوں کو تسلی دی، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ تو مشرکین مکہ کے منصوبے ایمان والوں کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جاری رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر رہتی تھی کہ ہمیں ان کے منصوبوں کا پتہ چل جائے۔ اس وجہ سے آپ مختلف صحابہ کرام کے گروپ بنا کے بھیجتے تھے۔ آپ نے صحابہ کا ایک گروپ بنایا 10 بندوں پر مشتمل، ان کو ایک خط دیا اور فرمایا چلتے رہو، چلتے رہو، چلتے رہو۔ مسلسل 2 دن چلنے کے بعد اس خط کو کھولنا اور اس میں جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق عمل کرنا۔ صحابہ چلتے رہے، 2 دن کے بعد انہوں نے خط کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم تھا مکہ کی طرف بڑھو، اور طائف اور مکہ کے بیچ میں جو نخلہ نامی جگہ ہے وہاں چھپ کے بیٹھ جاؤ، اور مجھے مکہ والوں کی خبریں لا کے دو۔ اس دستے کے امیر نے اپنے ساتھیوں سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے، اس وقت میں مکہ مکرمہ کے قریب اور اس کے حدود میں جانا جان ہتھیلی پر لے کے جانے کے برابر تھا، دشمن کی سرزمین پہ قدم رکھنا، وہ خون کے پیاسے ہو رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا میں تو جاؤں گا، تم میں سے جو میرے ساتھ جانا چاہے وہ آ جائے، اور جو نہ جانا چاہے زبردستی نہیں ہے، کوئی واپس جانا چاہے تو واپس جائے۔ تو بھئی ہم کوئی واپس نہیں جائے۔ اس طریقے سے اب مختلف دستے کبھی چھوٹے کبھی بڑے بیچتے رہتے، اور اب کو فکر رہتی تھی کہ ان کے منصوبوں کا ہمیں علم ہو جائے۔ کچھ یہ اطلاعات ملی کہ وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، اور جنگ کے اخراجات کے لیے انہوں نے ایک بہت بھاری قافلہ تجارتی سامان کا تیار کر کے شام کی طرف بھیجا ہے، اور یہ طے ہوا ہے کہ اس تجارتی قافلے کے آنے کے بعد اس سے جو بھی نفع آئے گا کوئی اس کو ذاتی استعمال میں نہیں لائے گا، سب مسلمانوں کے خلاف خرچ ہوگا۔ ان حالات میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس قافلے کی واپسی کی اطلاع ہوئی، وہ قافلہ واپس آ رہا۔ اس قافلے کو مکہ جانے دینا گویا مکہ والوں کے ہاتھ مضبوط کرنا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ ہوا کہ اس قافلے کو راستے ہی میں روک لیا جائے، اور جب قافلے کی آمد کی اطلاع ہوئی تو فوری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ حضرات کو لے کے نکلے۔ کسی باقاعدہ لڑائی کا کوئی پروگرام نہیں تھا، اس لیے جو حضرات موجود تھے، جو سامان حرب و ضرب ساتھ تھا وہ ساتھ لے لیا گیا اور چل پڑے۔ کوئی اگر ذرا دور اپنے کھیت میں کام کرنے گیا ہوا ہے اس کو بھی نہیں بلایا گیا، چلو بھائی۔ قافلے کے جو سربراہ تھے ابو سفیان، وہ بھی بہت زیرک آدمی تھے، ان کے بھی جاسوس گھومتے تھے،
اور جاسوسوں نے اس کو اطلاع دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کو پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اس نے ایک تو فوراً عام جو قافلے کے چلنے کا راستہ تھا وہ راستہ چھوڑا اور لمبے چوڑے راستے سے بھاگا، قافلے کو تیزی کے سے لے کے چلا۔ اور دوسرا، اس نے ایک آدمی کو انعام و اکرام کا لالچ دیا، تمہیں خوب انعام ملے گا، بس کسی طریقے سے جلدی جلدی پہنچ کے اہل مکہ کو بتاؤ کہ تمہارا قافلہ گیا، قافلے کی خبر لو۔ یہ آدمی بھاگا بھاگا مکہ پہنچا اور اس نے چیخ پکار مچائی کہ تم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے مالی امداد کے طور پر اس قافلے کا انتظار کر رہے ہو، وہ قافلہ محمد کے ہاتھ لگ چکا۔ اب یہ پہلے سے غصے میں بھرے بیٹھے تھے، اب غصہ اور بھڑک گیا، ہماری تیاری پہ زر پڑ رہی ہے، اس لیے فوری طور پر ایک لشکر تیار ہوا جس میں 1000 لوگ موجود تھے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے لڑنے کے لیے روانہ ہوا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ بدر کا جو میدان ہے، مشرکین کا لشکر وہاں پہلے پہنچا، مکہ سے اس کا فاصلہ کم، مدینہ سے اس کا فاصلہ زیادہ، مشرکین کا لشکر پہلے پہنچا۔ اس میدان کے ایک جانب پانی تھا، وہ زمین سخت تھی اور وہ مفید جگہ تھی، دوسری جانب پانی بھی نہیں تھا، زمین ریتیلی تھی جس میں چلنا پھرنا آنا جانا سب مشکل تھا۔ مشرکین نے اچھی جگہوں پہ قبضہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی، قافلہ تو نکل گیا، قافلہ تو نکل گیا، آپ کو مشرکین کے لشکر سے لڑنا ہے۔ ایک بات اچھی طرح سمجھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق بہت اونچے تھے، آپ معاملات میں حد درجہ صفائی کا لحاظ کرتے تھے، کوئی معاملہ گول مول نہیں ہوتا تھا آپ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے ہیں تو باقاعدہ معاہدہ کر کے گئے ہیں، اس معاہدے کے اندر یہ بات تو شامل تھی کہ اگر کوئی دشمن مدینہ پہ حملہ کرے گا تو اہل مدینہ ایمان والوں کی حفاظت کے کریں گے، جو کچھ ان سے ہو سکے گا وہ حفاظت کے لیے کریں گے۔ لیکن اس میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دشمن سے لڑنے کے لیے مدینہ سے باہر جانا پڑا تو مدینہ والے باہر بھی جائیں گے، ایسا کچھ ذکر نہیں تھا اس میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس لڑائی سے پہلے جتنے دستے چھوٹے بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے تو ان میں ایک بھی انصاری کو نہیں بھیجا، سب مہاجر صحابہ کو بھیجا، انصاری کو نہیں بھیجا، معاہدے میں شامل نہیں تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات صاف کرنا چاہ رہے تھے، اگر انصار لڑنے کے لیے تیار ہیں تو ہم ان سے لڑنے کا کام لیں گے، نہیں تو ہم نہیں لیں گے۔ اس لیے آپ نے مشورہ مانگا صحابہ سے، اور بار بار مہاجر صحابہ کھڑے ہوتے رہے، اپنے جذبات کا اظہار کرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہے اور پھر فرماتے مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو۔ انصار سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ بھی سمجھ گئے کہ کیوں معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے، انصار کے سردار، یا رسول اللہ
شاید آپ کا کلام کا رخ ہماری طرف ہے، آپ ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ آپ اور آپ کا عرب جا کے لڑیے، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے۔ نہیں، آپ آگے بڑھیے، ہم آپ کے شانہ بشانہ رہیں گے۔ آپ ہمیں سمندر میں گھسنے کا حکم دیں، ہم سمندر میں بھی گھس جائیں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی اور مقابلہ کی نوبت آ گئی، میدان میں پہنچ گئے۔ 313 جن کے پاس 2 گھوڑے ہیں، 2 تلواریں ہیں، باقی کسی کے پاس کوئی یعنی لڑائی کے قابل کوئی چیز ہے، کسی کے پاس وہ بھی نہیں ہے۔ سامنے 1000 کا لشکر باقاعدہ لڑائی کی تیاری کر کے ارادے سے آیا ہے۔ فکر ہے، پریشانی ہے، غم ہے، کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف متوجہ ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، یا اللہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے، آج اگر یہ ختم ہو گئی تو دنیا پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے، یا اللہ ہماری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کا انتظام رات سے شروع کر دیا، بھرپور بارش ہوئی۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا، رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی اور پہلا روزہ تھا مسلمانوں کا۔ یہ پہلا رمضان تھا کہ روزے فرض ہوئے تھے۔ رات کو خوب بارش ہوئی، مسلمانوں کو پانی کی ضرورت تھی، انہوں نے خوب پانی استعمال بھی کیا، دلی جمع بھی کیا۔ بارش کی وجہ سے وہ جو ریتیلی زمین تھی وہ دب گئی اور اس میں جو چلنے پھرنے کی مشکلات تھی وہ نہیں رہی۔ مشرکین کی طرف جو چکنی مٹی تھی اس کے اندر کیچڑ پیدا ہو گیا اور اس میں پھسلن شروع ہو گئی۔ اگلے دن صف بندی ہوئی اور عربوں کے رواج کے مطابق پہلے انفرادی مقابلے ہوئے۔ انفرادی مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا پلڑا بھاری رکھا۔ 3 مشرکین مردار ہوئے، 1 صحابی شہید ہوئے، 2 صحابی فتح یاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرا انتظام کیا۔ صحابہ جب دشمن کے لشکر کو دیکھتے تھے تو اپنے سے بڑا لگتا تھا بھی بڑا، لیکن مشرکین جب صحابہ کے لشکر کو دیکھتے تھے تو وہ ان کو اپنے سے بڑا لگتا تھا، یعنی 1000 لوگوں کو 313 اپنے سے زیادہ نظر آ رہے تھے۔ اب وہ گھبرائے، نفسیاتی طور پر ان کے اوپر خوف مسلط ہوا۔ تیسرا، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی، ایمان والوں کے دل مضبوط کرو، ان کو حوصلہ دو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیغام پہنچایا، اگر دشمن تمہارے مقابلے کے آئے گا ہم 1000 فرشتے آپ کی مدد کے لیے بھیج دیں گے، 1000 فرشتے ہم بھیج دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، آپ جو تیر برسا رہے تھے آپ تھوڑی برسا رہے تھے، اللہ برسا رہا تھا، بس تمہیں خوب آزمایا گیا،
خوب آزمایا گیا، خوب غم اور پریشانی میں مبتلا رکھا گیا، لیکن اللہ نے خوب مدد فرمائی۔ لڑائی 313 اور 1000 کی تھی، 313 میں سے 7 آدمی شہید ہوئے، 313 میں سے 7 آدمی شہید ہوئے، 1000 میں سے 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، باقی بھاگے، اور جو کچھ مال اسباب لے کے آئے تھے سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگے۔ صحابہ کرام نے ان کے مال پر بھی قبضہ کر لیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد سے، اپنی نصرت سے، صحابہ کرام کے ہمت اور جمع مردی سے اسلام کے اس پہلے معرکہ میں ایمان والوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اب اس فتح کے بعد سوال پیدا ہوا کہ یہ جو مال ملا ہے یہ مال کس کو ملنا چاہیے؟ صحابہ کرام نے اس میں آپس میں بات چیت شروع کر دی، آپس میں گپ شپ شروع ہو گئی۔ جوانوں نے کہا لڑائی ہم نے لڑی ہے، یہ ہمیں ملنا چاہیے۔ بزرگوں نے کہا ہمارا تجربہ نہ ہوتا تو صرف زور اور طاقت سے بات نہیں بنتی، یہ ہمیں ملنا چاہیے۔ اچھا چلیں پوچھتے ہیں کس کو ملنا چاہیے؟ اللہ نے فرمایا اس میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے، کسی کا کوئی حق نہیں ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے۔ صاف منع فرما دیا، کسی کا کوئی حق نہیں۔ اور پھر اس پوری تفصیل کو ذکر فرمایا، ہم نے کیسے کیسے تمہاری مدد کی۔ ایک مدد اللہ تعالیٰ کی یہ آئی کہ ٹھیک لڑائی کے دوران صحابہ پر نیند آ گئی، جھونکا، اور وہ جو ہلکا سا جھونکا آیا اس جھونکے کے ختم ہونے کے بعد عجیب پھرتی پیدا ہو گئی، عجیب چستی پیدا ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے کیا، ہم نے بارش برسائی تاکہ تمہاری ضرورت پوری ہو، دشمن پریشان ہو۔ ہم نے فرشتوں کو بھیج کر تمہیں ہمت دلائی، تمہارے حوصلوں کو بڑھایا۔ ہم نے دشمن کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ صحابہ کرام کے دل سے یہ بات بالکل صاف کر دی، تم مال کے لیے نہیں لڑتے ہو، تم اللہ کے دین کا کلمہ بلند کرنے کے لیے لڑتے ہو۔ اور جب اچھی طرح بات سمجھا دی گئی پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس مال میں تمہارا بھی حصہ ہے، اس میں تمہارا بھی حصہ ہے، اس کا 5واں حصہ نکال کر بیت المال میں جائے گا، باقی 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے پیشگوئی فرمائی، یہ پہلی لڑائی نہیں ہے، اور بھی لڑائیاں ہونی ہیں، اس لیے لڑائی کے حوالے سے چند ضروری ہدایات بتائی۔ دشمن کا سامنا ہو تو تمہیں کن باتوں کا خیال کرنا ہے؟ اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، نمبر 1 ثابت قدمی سے کام لو، حوصلے سے کام لو، ہمت مت ہارو۔ نمبر 2 واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا خوب ذکر کرو، خوب اللہ کو ذکر کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کا خوب ذکر کرو۔ نمبر 3 آپس میں کسی معاملے میں اختلاف مت کرو، اتفاق سے رہو، متحد رہو۔ متحد رہو گے تو تمہارا زور، تمہاری قوت ایک رہے گی، اور آپس میں اختلاف کرو گے تو تمہاری قوت آپس میں بٹ جائے گی، تم دشمن کے مقابلے میں تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم کچھ نہیں کر سکو گے۔
فرمایا ان لوگوں کی طرح مت بنو. یہ جو مشرکین کا لشکر یہ جب اپنے ہاتھ سے نکل رہا تھا تو تکبر کے نعرے لگا رہا تھا، اکڑ کے نعرے لگا رہا تھا. لوگوں کو دکھانا ان کا مقصود تھا. یہ مقصود تمہارا نہیں ہونا چاہیے. اس سورت مبارک میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور اہم مضمون بیان فرمایا ہے، موالات، مسلمانوں کا آپس میں اچھا تعلق. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال سے جہاد کرنے والے، یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ سب بھائی بھائی ہیں. تم آپس میں بھائیوں کی طرح رہو گے، اور جو بھی تمہارے ساتھ ان صفات میں شریک ہوگا اس کو اپنا بھائی بناؤ گے. یہ اتحاد و اتفاق رہے گا، یہ یکسانیت رہے گی تو انشاءاللہ تعالی تمہارا پڑھنا ہمیشہ بھاری ہوگا. سورہ توبہ 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے، جیسے میں نے عرض کیا غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی ہے. یہ وہ زمانہ ہے کہ اسلام تقریباً پورے عرب کے خطے میں پھیل چکا ہے. عرب کے اندر اسلام پھیل چکا اور دھڑا دھڑ لوگوں کے وفود آ رہے ہیں، بڑے بڑے وفود آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے. اور عرب میں، عرب کی سرزمین پر، حجاز کی سرزمین پر اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب باقی نہیں رہا. مکہ فتح ہو چکا ہے، لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اس لیے اب کچھ خاص قسم کے احکام اس سورت کے ابتدائی حصے میں نازل فرمائے. پہلا حکم، جن جن کافروں کے ساتھ، جن جن قبائل کے ساتھ آپ کے معاہدے تھے اور ان معاہدوں کی مدت ختم ہو گئی ہے، اب وہ ختم سمجھو، اب کوئی اس کی تجدید نہیں ہوگی. جن کافروں کے ساتھ آپ کے معاہدے ہیں اور ابھی ان کی مدت پوری نہیں ہوئی، تو مدت پوری ہونے کے بعد ان کو بھی اطلاع کر دو ہمارے معاہدے کی تجدید اب نہیں ہوگی. اب حرم کی حدود میں کوئی مشرک کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. کوئی مشرک حرم کے حدود میں اب نہیں آئے گا. کوئی شخص بیت اللہ کا بے لباس ہو کر، ننگے ہو کر طواف نہیں کرے گا. اللہ کے گھر کی تعمیر بہت عظیم عبادت بتائی گئی، اور اللہ کے گھر کی تعمیر کن لوگوں کا کام ہے؟ ایمان والوں کا کام ہے. ایمان والوں کا کام ہے اللہ کے گھروں کی تعمیر. اور یہ تعمیر نہیں ہے کہ بلڈنگ بنا دی، جیسے مشرکین کہتے تھے کہ ہم اللہ کے گھر کے معمار ہیں. بھئی اللہ کے گھر کے معمار ہو تو اللہ کی مان کے چلو. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر. یہ مشرکوں کا کام نہیں ہے، بلکہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. یہ ایمان والوں کا کام ہے. ایمان والوں کو صاف الفاظ میں بتایا گیا، دیکھو آج کے بعد تمہاری دوستی، تمہارے تعلقات دین کے بنیاد پہ ہونی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. تمہارا باپ، تمہارا بھائی اگر وہ کفر کو پسند کر رہا ہے تو اس کے ساتھ دوستی ختم، کوئی تعلق نہیں. اور بڑے سخت الفاظ میں تنبیہ فرمائی
ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، یہ رشتہ دار، و اموال اقترفتموها مال و دولت، و تجارت تخشون کسادها، وہ تجارت جس کے تمہیں ناکام ہونے کا خطرہ، یہ چیزیں اگر اللہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کے مقابلے میں تمہیں زیادہ پسند ہیں تو تم اللہ کی نظر سے گر چکے ہو۔ تمہاری دوستیاں، تمہارے تعلقات، تمہارا سب کچھ اب دین کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ تمہارا قریبی عزیز ہے لیکن دین میں تمہارا مخالف ہے، وہ تمہارا کچھ نہیں لگتا، تمہارا کچھ نہیں لگتا لیکن دین میں وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہارا عزیز ہے۔ اور اسی لیے یہ حکم نازل فرمایا گیا کہ آج کے بعد مشرکین حرم کی حدود میں داخل نہیں ہوں گے۔ اس سورت کا جو دوسرا حصہ ہے وہ غزوہ تبوک سے متعلق ہے، جس کا کچھ حصہ انشاءاللہ تعالی کل کی تراویح میں ذکر ہوگا، اس میں انشاءاللہ اس کا بھی تذکرہ کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔